السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکزی حکومت کے متنازع وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف دائر متعدد عرضیوں پر سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایک پریس بیان کے مطابق جمعیت علماء ہند یعنی مولانا ارشد مدنی والی جمعیت کی جانب سے سینئر وکیل کپل سبل نے نہایت مدلل دلائل پیش کیے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نئے ترمیمی قانون کے ذریعے حکومت ایک مذہبی معاملے میں براہ راست مداخلت کی مرتکب ہو رہی ہے جو ہندوستانی آئین کے بنیادی ڈھانچے اور مذہبی آزادی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سنجے کمار اور جسٹس کے وی وشوناتھن کی بینچ نے سماعت کے دوران زبانی تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وقف قرار دی گئی جائیدادوں اور وقف بائی یوزر کی حیثیت برقرار رہے گی۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ چونکہ ان جائیدادوں کے تحفظ اور کردار کا معاملہ نہایت حساس ہے، اس لیے ترمیمی قانون کے اطلاق کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے عدالتی کارروائی پر اپنا تبصرہ ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی ابتدائی رائے حوصلہ افزا ہے اور ہمیں امید ہے کہ حتمی فیصلہ انصاف، آئین اور مذہبی آزادی کے سربلندی کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ وقف قانون نہ صرف ہمارے مذہبی حقوق پر حملہ ہے بلکہ ملک کی وحدت اور سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے مطابق وقف بائی یوزر کے خاتمے، وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کی شمولیت اور کلیکٹر کو فیصلے کا اختیار دینا جیسے نکات دراصل حکومت کی نیت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ اصلاحات نہیں ہے بلکہ دخل اندازی ہے اور ہم نے اسی بنیاد پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ خیال رہے کہ عدالت نے سماعت کے آغاز میں 2 اہم سوالات اٹھائے۔ پہلا، کیا یہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا؟ دوسرا، کیا پارلیمنٹ کو اس نوعیت کا قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے؟ ان سوالات کے جوابات میں کپل سبل نے دلیل دی کہ چونکہ معاملہ پورے ملک میں اثر انداز ہو رہا ہے اور اس میں بنیادی آئینی سوالات شامل ہیں، اس لیے سپریم کورٹ ہی اس کی واحد موضوع عدالت ہے۔ کپل سبل نے عدالت کو بتایا کہ وقف کا تعلق اسلامی عقیدے اور روح سے ہے اور اسے کسی بھی طرح کی سرکاری نگرانی یا تحریف سے آزاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب دوسرے مذاہب کے اداروں میں مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے تو وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو شامل کرنے کی کیا تک ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی سخت اعتراض کیا کہ کلیکٹر کو انصاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، حالانکہ وہ خود ہی ایک فریق ہو سکتا ہے۔ اس سے عدالتی غیر جانبداری کا بنیادی اصول مجروح ہوتا ہے۔ عدالت میں موجود سالسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کے استفسارات کا اطمینان بخش جواب نہیں دیا، بالخصوص وقف بائی یوزر کی حیثیت کے بارے میں ان کی وضاحت غیر واضح رہی ہے، جس پر چیف جسٹس نے حیرت کا اظہار کیا۔ کپل سبل نے کہا ہے کہ ماضی میں وقف کے لیے کوئی رجسٹریشن لازمی نہیں تھا۔ کئی مساجد اور اوقاف 13ویں اور 14ویں یا 15ویں صدی سے موجود ہیں۔ اب حکومت ان کے کاغذات مانگ رہی ہے جو سراسر غیر عملی ہے۔ اگر کوئی دستاویز پیش نہ کر سکا تو اس کی جائیداد چھن جائے گی یا قابض ہی اس کا مالک بن جائے گا۔ یہ کیسا قانون ہے؟ عدالت نے فی الحال ترمیمات پر عمل آوری کو روک دیا ہے اور اگلی سماعت تک موجودہ حیثیت برقرار رکھنے کی زبانی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر عبوری حکم نہ دیا گیا تو وقف بائی یوزر کی حیثیت ختم ہونے کے دور رس اثرات ہوں گے۔ عدالت نے اس بات پر بھی افسوس ظاہر کیا ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں اس معاملے پر پرتشدد مظاہرے ہوئے جو کہ افسوسناک ہے اور قانون اور امن کی صورتحال کو بگاڑنے والا ہے۔ تاہم سالسٹر جنرل نے عدالت سے گزارش کی کہ فیصلے میں ان پرتشدد مظاہروں کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت آج بھی ہوگی۔ دوستو، دیکھتے ہیں کہ آج کی سماعت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل پر آپ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔